السلام علیکم دوستوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب منتخب ہوئے دوبارہ بطور صدر تو اس میں بہت ساری چمے گوئیاں شروع ہوئیں پاکستان کے حوالے سے بھی کہ شاید یہ پاکستان میں تبدیلی کا سبب بن جائے، اور پھر جس انداز میں ان کی تقریر تھی ابھی 2 دن پہلے، اس میں جو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قیدی نمبر 804 نے وہ تقریر لکھ کے دی ہے، کیونکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے شاکی تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کو میں نے سدھار کے چھوڑنا ہے۔ اس کے ساتھ وہ رول آف لا کی بھی بات کر رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کیپٹل ہل یعنی وہاں کی پارلیمنٹ ہے، اس کے اوپر 6 جنوری 2021 میں جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ بہت ساری خاص طور پر انہوں نے جو بات کی کہ 20 جنوری حقیقی آزادی کا دن ہے۔ عمران خان بھی حقیقی آزادی کی بات کرتے رہے ہیں پاکستان میں، تو اب اس سے قطع نظر یہ لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلانات کے نتیجے میں پاکستان میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے۔ اس کا ایک اشارہ آج مجھے ملا، میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ہمارے جو صحافی دوست ہیں سلیم صافی صاحب، ان کا ایک کالم سامنے آیا ہے۔ کالم میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، اس کا کہ کافی حد تک تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان اور اس معافی کے ساتھ ہے جو انہوں نے دی ہے تقریباً 1600 افراد کو، ان افراد کو جو کیپٹل ہل پہ حملے میں ملوث تھے۔ اب سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم میں کیا لکھا اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے تو اس پہ ذرا سے غور کر لیتے ہیں کہ یہ بیان سلیم صافی صاحب کا جو مضمون ہے ایک ایسے حالات میں آیا ہے سامنے جبکہ سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سویلین یعنی غیر فوجی افراد پر مقدمات سے متعلق جو انٹرا کورٹ جو پٹیشن جو کہ وزارت دفاع نے دائر کر رکھی ہے، بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے زیادہ تر جج عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے حوالے سے آئین پاکستان کو بنیاد بنا کر بڑے بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں۔ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ان میں یہ بھی تھا کہ آرمی پبلک سکول پہ جب دسمبر 2014 میں حملہ ہوا، یا جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی پہ جو لوگ حملہ آور ہوئے اور اس سلسلے میں جو لوگ گرفتار بھی ہوئے، ان پہ کیا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا؟ آپ کو یاد دلائیں کہ ان پہ مقدمے GHQ پہ جو حملہ تھا 2009 میں ہوا تھا، اور ان کے جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے خلاف فوجی خصوصی انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمے چلے تھے۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پارلیمنٹ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ کیا فوجی عدالت میں چلایا گیا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ بھی تو ایک مقدم ادارہ ہے، مقدم ستون ہے پاکستان کی ریاست کا، اور یہ اس حملے کی بات تھی جو کہ نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اس وقت سپریم کورٹ میں پیش ہونے والے تھے 1997 میں، اور ان کے حامیوں نے دھاوا بول دیا تھا کورٹ روم نمبر 1 پہ، جہاں پہ جسٹس سجاد علی شاہ اور 9 دوسرے جج ان کے خلاف ایک توہین عدالت کا کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے۔ تو یہ سوال بھی سپریم کورٹ نے اٹھایا، ساتھ میں سپریم کورٹ نے میں یہ بھی بالواسطہ طور پہ پوچھا کہ جس شخص نے آرمی پبلک سکول پہ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، احسان اللہ احسان، وہ تو آج کل ترکی میں ہے، اس پہ کون سی عدالت میں مقدمہ چلا تھا؟ اس وقت یہ ترجمان تھا تحریک طالبان پاکستان کا۔ پھر ایک سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ اگر کوئی شہری کسی فوجی چوکی پر پتھر مار دے یا کسی پہ حملہ کر دے، کسی کو مکہ مار دے، تو کیا اس پر بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا؟ اب اس تمام صورتحال کا، تمام سوالات کا تناظر یہ تھا کہ موجودہ سول اور فوجی حکمرانوں کا اصرار ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات میں جس دن عمران خان گرفتار ہوئے، اس میں ملوث PTI کے جتنے بھی کارکن تھے، کوئی تھے بھی نہیں جن کو پولیس نے ایسے ہی اٹھا لیا، اور ان کے رہنما، ان کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے، اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ پھر 5 رکنی بینچ نے ایک مشروط اجازت بھی دے دی تھی کہ جن کے خلاف آپ نے سزاؤں کا اعلان کرنا ہے،
اعلان کر دیں۔ وہ سزاؤں کا اعلان بھی ہو گیا، پھر 19 افراد کو معافی بھی مل گئی، کیونکہ ان کو 2 2.5 سال کی سزائیں ہوئی تھی، جبکہ گرفتار ہوئے انہیں 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ یعنی جیل میں جو دن رات ہوتا ہے وہ 2 شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو شخص 1.5 سال اگر عدالت میں رہا ہے، جیل میں رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 سال کی سزا کاٹ چکا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 6 جنوری 2021 کیپٹل ہل، جو کہ وہاں کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے واشنگٹن میں، اس سے متعلق جو 1600 افراد کو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو معافی دے دی، اور اس پہ کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے۔ ایک پولیس آفیسر کا میں CNN پہ بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی معافی دینے سے تو آپ ان لوگوں کو، آپ بنیادی طور پہ میسیج یہ دے رہے ہیں کہ اگر پولیس والوں کے خلاف کسی نے پتھر اٹھا لیا، ان پہ حملہ کر دیا، تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں بعد میں، یعنی کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اپنے پولیس والے کی اپنی ایک لاجک تھی۔ اب آتے ہیں نیلسن منڈیلا کا ذکر سلیم صافی نے اپنے کالم میں کیا۔ ایک مثال دی انہوں نے کہ جیل جب اپنے 1962 میں گرفتار ہوئے تھے نیلسن منڈیلا، جنوبی افریقہ کے لیڈر، 27 سال بعد جب ان کو 1991-92 میں رہائی ملی، تو وہ پھر صدر بھی بنے منتخب ہو کے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ جیل کے دوران جو شخص ان کو کھانا دینے کا ذمہ دار تھا، وہ بڑا گھٹیا قسم کا کھانا انہیں فراہم کرتا تھا، مگر ایک دن جب وہ جیل کے پاس سے گزرے، انہوں نے اس شخص کو دیکھا، پھر ساتھ بطور صدر انہوں نے پھر ساتھ اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا کے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، مجھے خراب کھانا دیا، میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ نیلسن منڈیلا نے بعد میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی بنایا، جس کے ذریعے ماضی کے جو غلط اعمال تھے، سیاسی، قانونی، آئینی خلاف ورزیاں تھیں، ان کے حوالے سے سچائی کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس میں سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم میں کیا لکھا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے 9 مئی کے گرفتار اور سزا یافتہ لوگوں کی طرف، یقیناً انہوں نے بڑی سنگین غلطی کی، لیکن اصل مجرم وہی لوگ اور کارکن نہیں جو اس وقت جذباتی ہو کر استعمال ہوئے۔ وہ بیچارے اپنے لیڈر کی محبت میں گھروں سے نکلے تھے، اور ان کے یہ ارادے تھے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے ہیں، لیکن پھر وہاں کے ماحول اور ماسٹر مائنڈز کی ترغیب سے جذباتی ہو کر غلط کام کر بیٹھے۔ اس میں ایک سوئی تو ان کی اٹکی ہوئی ہے ماسٹر مائنڈ پہ، کہ جیسے ماسٹر مائنڈ کچھ ایسی ہے جیسے TTP کے ہم کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ملک سے باہر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یعنی چونکہ ان کو محبت بہت ہے عمران خان سے، لہٰذا وہ ماسٹر مائنڈ کا لفظ جو کہیں اور استعمال ہوا، اب ہمارے جتنے اس قسم کے پھر دانشور ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آپریشنل حصہ اس آرٹیکل کا یہ ہے جس میں سلیم صافی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہمدردانہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سے اپیل ہے کہ ملٹری عدالتوں سے سزا پانے والے سب لوگوں کو معاف کر دیں، اور جن لوگوں کے سول عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں وہاں عدالتوں سے گزارش ہے کہ وہ مزید تاخیر نہ کریں اور جتنا جلد ممکن ہو 9 مئی کے ملزموں کے کیسوں کا فیصلہ کر دیں۔ تو بڑی ایک لگتا یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی اب کوشش شروع کر دی گئی ہے کہ نیلسن منڈیلا کی طرح پاکستان کے موجودہ فوج کے سربراہ کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پہ ملوث تھے۔ عمران خان نے بھی اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ PTI اور حکومت کے مذاکرات کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے، اور مطالبہ صرف 9 مئی سے متعلق نہیں ہے بلکہ 26 نومبر کو جو تشدد کے واقعات ہوئے اسلام آباد میں، اس کی حقیقت جاننے کے لیے بھی ایک اور کمیشن قائم کرنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی 1993 میں دوسری مرتبہ، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں بھی، پاکستان کو بھی جنوبی افریقہ کی طرح
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے، جیسے نیلسن منڈیلا نے قائم کیا تھا، اور اس کے ذریعے پھر جو لوگ ماضی کے جرائم میں ملوث تھے ان کی نشاندہی کم از کم ضرور کی گئی، سب کو سزا تو نہیں ملی۔ تو یہی کام پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ ظاہر ہے اپنے اس خواب کو پورا نہ کر سکی، نہ ہی کسی اور نے اس پہ عمل کیا۔ اب بنیادی طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسی لیے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ریاست پاکستان کے معاملات کے ذمہ دار افراد کا کم از کم تعین یعنی نشاندہی ضرور کی جائے تاکہ ہم سچائی تک پہنچ سکیں۔ جس طرح حمود الرحمن کمیشن رپورٹ باضابطہ طور پر جاری نہ ہو سکی، اسی طرح وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی نہ بن سکا۔ اب بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے اور گزشتہ 20 برسوں کے دوران لکھ پتی سے ارب پتی بننے والے سول اور فوجی شخصیات دامن بچا کر نکل جائیں، مگر اس کے ساتھ ملک میں تبدیلی کے خواہاں، روزگار کے متلاشی اور انصاف کی تلاش میں سرگرداں نوجوانوں کو فوجی عدالتوں اور ایک کرپٹ پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے یا انہیں معافی دے کر ان پر احسان جتایا جائے۔ اب صرف سیاسی مظاہرے میں شرکت کرنے والوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلا کر اور معاف کرنے سے ماضی کے وہ گناہ اور سنگین جرائم دھل نہیں سکتے جو کسی ملک کے حالات کی خرابی کے بنیادی ذمہ دار ہوں۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ قابل مذمت ہیں، اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے، مگر اسے دہشت گردی سے جوڑ کر اسے ریاست کے خلاف حملے قرار دے کر ناقابل ضمانت، ناقابل معافی جرم بنانا شہریوں کے بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔